قرآن نے ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا ذکر کیا. آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. کہ اپنی جان کی قیمت پر پیغام پہنچانا اور پچھلے نبیوں کی امتوں سے. چھوٹے سے بچے کا قصہ اس کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس جادوگر نے بہت بڑا ساحر تھا. اس کے جب بوڑھا ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا فن بھی اس کے ساتھ نہ چلا جائے. تو ایک بچے کو، بہت ذہین بچے کا انتخاب کیا کہ وہ اس جادوگر کے ساتھ رہے گا اور اسے اس کا فن سیکھے گا. وہ جادوگر نے بالکل مان لیا اور کہا کہ میں مرنے سے پہلے ہی اپنا فن اس بچے کو منتقل کروں گا. وہ بچہ کہیں اس زمانے میں جادوگر کے پاس اس کا آنا جانا طے ہوا، کہیں اس کو ایک عالم راہب مل گیا. اس زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ راہب ہوا کرتے تھے، اس امت کو رہبانیت کا حکم بھی تھا. تو راہب جو تھا کہ اپنے انہوں نے رہبانیت کو طے کیا تھا، راہب کے پاس جاتا آتا رہا. راہب نے اس کو کچھ دین کی چیزیں سکھائیں. پوری ملت یا پوری قوم اس کی بت پرست ہے اور مشرک ہے، اور بچہ راہب کے ہاں سیکھتا چلا گیا پیغام کو اور دل میں اتارتا چلا گیا. ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو اس پیغام کی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آخری جو اس کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کو ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اس علم کو آزمایا، اور جب علم کو آزمایا تو اس کو درست پایا کہ جب وہ راہب کا اور راہب کے رب کا اور اس علم کا واسطہ دے کر کوئی کام کرنا چاہتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوا، اور پھر بادشاہ کا ایک درباری بھی اس کے پاس آیا اور اس نے اپنا علاج اس سے کروایا، اور اس نے اپنے علاج سے پہلے اس کو کلمہ ایمان پڑھایا، اور وہ لوگ جو بادشاہ کو رب سمجھتے تھے اس کو اللہ کی ربوبیت کا بتایا. تو وہ ایمان لے آیا اور شفا یاب بھی ہو گیا اس کے نتیجے میں. تو بادشاہ نے کے پاس گیا، بادشاہ کو اس کی شفا پر تعجب ہوا اور اسے پوچھا. یہ قصہ حدیث ہے مسلم شریف میں، دوسری روایات میں کہ تم کیسے شفا یاب ہوئے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے شفا دی. بچے نے اس کو یہی سمجھایا. تو بادشاہ بڑا آگ بگولا ہوا کہ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو تیرا بھی رب ہے وہ میرا رب ہے، اور تیرا بھی وہی رب ہے. تو ادھر سے یہ بچے کا راز فاش ہوا اور بادشاہ کو بچے کا پتہ چلا، راہب کا پتہ چلا. راہب کو لایا گیا، اس کو تو بالکل درمیان میں سے چیر دیا گیا، راہب کو تو وہیں شہید کر دیا گیا. بچے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ عجیب اللہ کی نصرت اور مدد اتری کہ جو بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو، لے جا کر پہاڑ سے نیچے پھینکو. تو پہاڑ پر لے جانے والے جب وہاں پر چوٹی پر پہنچے، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ لوگ سارے نیچے اور بچہ واپس دربار میں. کہا کہ اس کو دریا میں لے جا کر ڈبو، سمندر کے کنارے پہنچایا تو سمندر میں طغیانی پہنچانے والے سارے اندر غرق اور بچہ پھر ثابت. آخر تنگ آ گئے کہ اس کو کیسے. تو اس نے کہا کہ مجھے مارنے کا طریقہ میں خود تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ساری قوم کو اکٹھا کرو اور ایک تیر پر میرے رب کا نام لے کر برب ھذا الغلام یہ کہہ کر تیر مارو تو وہ مجھے لگے گا آ کر، اور میں اپنے رب کے نام کے اوپر جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کیا گیا اور اس بچے کو کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے رب کے نام کے اوپر جو تیر مارا گیا تو بچہ اسی وقت شہید ہو گیا. لیکن جو پوری قوم جو کھڑی ہوئی تھی کہتے ہیں بیک زبان بولی کہ آمنت برب الغلام، ہم ایمان لائے اس بچے کے رب کے اوپر، جس کے نتیجے میں یہ تھا ہوا. یہ داستانیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، یہ اصل اس کا مقصد اس امت کو یہ سبق دینا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہنچانے والے یوں اتنے ٹھنڈے پیٹوں اس بات کو پہنچائیں گے. اس پر آزمائشیں آئیں گی، اس پہ قربانیاں آئیں گی، اس پہ جانیں لگیں گی، اس پہ خون پسینہ لگے گا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ چیز زندہ رہے گی اور اصل حالت میں زندہ رہے گی. آج ہم 1400 سال کے بعد جتنا شکر کریں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، اور جتنا سجدہ ریز رہیں اس بات پر کہ یا اللہ وہ پیغام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا اور جو قیامت کی صبح تک کے لیے انسانوں کے حوالے کیا گیا، اس امت مسلمہ کو امت محمدیہ کو اس کا نگران بنا کر آج وہ پورا کا پورا ان قربانیوں کی برکت سے محفوظ ہے. اس کے ایک شوشے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں بدلا، اس کا کوئی مفہوم اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اس کے معنی اور اس کی تعبیرات میں، اس کی تشریحات میں کوئی فرق نہیں آیا. بعین ہی وہ دین جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے کیا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود امت مسلمہ اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. اس کی وجہ یہ عظیمت کی یہ داستانیں ہیں.